بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ایک بہت ہی خوبصورت نظم جو طنز و مزاح سے بھری ہوئی ہے اور بہت ہی اچھے شاعر نے اس کو لکھا ہے۔ اس کا نام ہے سفر ہو رہا ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزاح سے بھری ہوئی نظم ہے۔ اس کے شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ سید ضمیر جعفری جو تھے وہ طنز و مزاح کے بہت بڑے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں نظم کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے خوش پوش، یعنی جس نے بہترین لباس۔ گیسو بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حلیہ حالت کو کہا جاتا ہے۔ تفصیل اوقات، پرخطر، مشاغل، دیگر۔ جی اشعار کی طرف آتے ہیں۔ پہلا بند ہے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ کس بارے میں نظم ہے۔ یہ سفر کے بارے میں، اور سفر کس میں ہو رہا ہے؟ کراچی کی بس میں۔ تو شاعر اس کو بڑے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ کراچی کی مقامی بس کا حال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اذیت دینے کی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنی دھکم پیل ہے کہ مسافر کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، دامن جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مسافر کسی کشتی میں سوار ہو، اور جیسے کشتی لہروں میں ڈولتی ہے اس طرح جو ہے وہ سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، تو ایسے ہو رہا ہے جیسے کشتی جو ہے وہ ڈول رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے باوجود جو ہے وہ مسافر تسلی سے اس میں سفر کر رہے ہیں، حالانکہ جھٹکا لگنے پہ ادھر کا مسافر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن کراچی کی بس میں پھر بھی سفر ہو رہا ہے۔ اگلا بند ہے، چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جی شاعر یہاں بھی بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی بس چلی ہے تو بس سفر پہ جیسے ہی روانہ ہوئی ہے تو مسافر ایک دم سے اچھلنے لگ گئے ہیں، اور دھکا لگنے سے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ چلنے لگے، اور کچھ جو ہیں وہ قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، کسی کا پاؤں کسی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے گر پڑے ہیں، اور اتنی دھکم پیل اور اتنی اٹھا پٹخ ہے کہ کھایا پیا سب جو ہے وہ اگلنے لگے ہیں، لوگوں کو الٹیاں آنے لگ گئی ہیں، اور عجیب سی حالت ہے، مسافروں کی حالت جو ہے وہ عجیب سی ہے، اور تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے۔ اور یہ سرے راہ گزر کہتے ہیں چلتے ہوئے راستے میں جو ہے وہ یہ سارا تماشا ہو رہا ہے، اور یہ سب کس میں ہو رہا ہے؟ جی کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، یعنی کراچی جو ہے وہ اس کی مقامی بس میں سفر کرتے ہوئے سب مسافروں کا یہ حال ہے۔ اگلا بند ہے جی، جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جی تو شاعر بڑی خوبصورتی سے دوبارہ جو ہے کچھ طنز کے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ ایک مسافر جو بس میں بڑا تیار شیار ہو کے آیا ہوا تھا، اور اس نے کافی چہرے پہ میک اپ بھی کیا ہوا تھا، تو اور اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، تو کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد جیسے ہی بس چلی تو کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد عجیب سی حالت ہوگی، اس کا سوٹ جو ہے وہ سمجھو اتر ہی رہا تھا، اور ہر چیز اس کی جو ہے وہ حالت اس کی بگڑ رہی تھی، دھکم پیل سے عجیب اس کا حلیہ جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا،
اور یہ سب کہاں ہو رہا تھا جی؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ جی یہاں ایک بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے اور بڑا مزے کا شاعر نے جو ہے وہ بڑا مزے سے بیان کیا ہے کہ جو لوگ خوبصورت کالر والی شرٹس پہن کر آئے ہوئے تھے نا، تو ہجوم میں اتنی کھینچا تانی ہوئی ہے کہ ان کا آدھا کالر ہی غائب ہو گیا ہے۔ اور ٹماٹر جو ہے وہ آپ پتہ ہی ہے، سبزی کے تھیلے میں اگر ٹماٹر پڑا ہو تو بیچارہ جو ہے وہ اتنا وہ میش ہو جاتا ہے، پھس جاتا ہے کہ وہ ٹماٹر کم اور بالکل ٹر ہی رہ گیا ہے، اس کا ملیدہ سا ہی بن گیا ہے، اور آدھے ٹماٹر جو ہیں وہ اس میں مسل گئے ہیں اور غائب ہو چکے ہیں۔ اور جو مسافر جو ہے وہ اپنی بغل میں ایک مرغا دبا کے لے کے جا رہا تھا، تو مرغا پتہ نہیں اس دھکم پیل میں کہاں اڑ کے چلا گیا ہے، کہاں بھاگ گیا ہے، اور اس کی بغل میں صرف ایک اس کا بیچارے کا پر ہی رہ گیا ہے۔ سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے، پرخطر خطرناک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سفر بڑا خطرناک ہو رہا ہے کیونکہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ ایسے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طرح کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ تو آخری بند میں شاعر کہتا ہے، دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ لکھوں کہ میرے دن رات جو ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں، تو میرے مشغلے کیا کیا ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں کھول کر ان کو بیان کروں، تو میں کہتا ہوں کہ میں انہیں کیا بیان کروں، کیونکہ بیان کرنے کو صرف میرے پاس یہی ہے کہ اگر کوئی کام میرے سے ہو رہا ہے تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں کراچی کی بس میں سفر کر رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت اور بڑی مزاح سے بھرپور نظم تھی۔ اس کی میں نے تشریح جو ہے کم و بیش وہی ہوگی جو میں نے اس کی بیان کر دی ہے، اس کے ساتھ بند کے ساتھ جو میں نے بتا دی ہے، کم و بیش وہی تشریح ہوگی۔ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تشریحات، آپ لوگوں نے وہاں سے کاپی پہ اتارنی ہے۔ تو آگے ہے اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، اور مشق میں جو ہے وہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے ہمارا جی مختصر سوالوں کے مختصر جواب دیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے اس کا سوال، اس نظم میں شاعر نے جس خوش پوش نوجوان کا ذکر کیا اس پر بس کے سفر کے دوران کیا گزری؟ جی یہ تو پڑھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی نظم پڑھتے ہوئے۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ جس خوش پوش نوجوان نے بس میں سفر کیا، اس کا حلیہ بگڑ گیا، اس نے جو قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا وہ لمحہ بھر میں برابر ہو گیا، بیچارے کی ساری سجاوٹ دھری کی دھری رہ گئی۔ اور اگلا سوال ہے، چہرے پہ بہت زیادہ مال مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جناب کہ چہرے پہ بہت زیادہ میک اپ کرنا۔ اگلا سوال ہے، سفر کے دوران میں مرغے کا کیا بنا؟ سفر کے رش کی وجہ سے بس کے سفر میں رش کی وجہ سے مرغا کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور مرغ کا صرف ایک پر ہی مسافر کی بغل میں دبا رہ گیا۔ اگلا سوال ہے، آپ کو اس نظم میں کون سا بند پسند آیا اور اس کی وجہ بھی بیان کریں؟ تو اس کا جواب آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ویسے تو ساری نظم ہی بہت اچھی تھی، تو منظر گھوم رہا ہے ساری نظم میں بس میں سفر کرنے کا، تو آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کا آنسر بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو آنسر آپ کو بتا دیا گیا وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، خالی درست جواب پر ٹک کا نشان لگاتے ہیں۔ جو خوش پوش ڈیش سنوارے ہوئے تھا، کیا سنوارے ہوئے تھا؟ چہرہ، زلفیں، گیسو یا حلیہ؟ گیسو ہے، زلفیں ہیں شاید، ہاں جی زلفیں ہیں۔ گھڑی بھر میں سب کچھ ڈیش ہوئے تھا، نکھارے سنوارے اتارے پکارے، جی اتارے ہوئے تھا، خدا جانے ڈیش کدھر رہ گیا ہے، مرغا، سفر ہر ڈیش پرخطر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے ڈیش لکھیے، اس کا جواب ہے حالات لکھیے۔ آگے ہے جی آپ لوگوں کے
اعراب ہیں، آپ نے اعراب لگا کر اس کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ اگلا ہے دی گئی مثالوں کی روشنی میں تلازمات لکھیں، ٹھیک ہے۔ تلازمات میں جو ہے وہ الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور اس سے ملحقہ چیزیں، اس سے جڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پہلی مثال دے دی گئی ہے تلازمات میں کہ ایئرپورٹ سے جڑی چیزیں جی جہاز ہوتا ہے، رن وے ہوتا ہے، پائلٹ ہوتا ہے، کنٹرول ٹاور ہوتا ہے، مسافر، انتظار گاہ، ایئر ہوسٹس، پورٹر، سیکیورٹی گارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں۔ بس اسٹاپ پہ کیا موجود ہوتا ہے؟ بس اسٹاپ پہ مسافر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتا ہے، کنڈکٹر ہوتا ہے، ٹکٹس ہوتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ پٹری ہوتی ہے، ریل گاڑی ہوتی ہے، مسافر ہوتے ہیں، ٹکٹ گھر ہوتا ہے، اسٹال ہوتا ہے۔ آگے ہے لائبریری میں کیا ہوتا ہے؟ کتابیں، اخبار، الماری، کرسیاں، میز وغیرہ۔ آج اس نظم کا یہیں پہ اختتام ہوا، نظم ختم ہوئی، مشق بھی ختم ہوئی۔ آپ سب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کاپیز پہ کر کے لانا ہے اپنی نوٹ بکس پہ، اور اس کو یاد بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تشریحات پہ خصوصاً توجہ دینی ہے، آپ لوگوں نے تشریحات ضرور یاد کرنی ہے۔